امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے انگنا پھول کھلیں گے، جس کے رائٹر ہیں راحت جبین، قسط نمبر 15۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وسیم کے لہجے سے ایرم کو دھچکا سا لگا۔ آپ کو مجھ سے وجہ تو پوچھنا چاہیے تھی کہ میں نے یہ سب کس لیے کیا۔ وجہ میری سمجھ میں بہت اچھی طرح آ چکی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوقوف بنانے کے لیے میں ہی ملا تھا۔ پہلے رشتہ بھجوانے کو کہا، پھر سارے گھر کے سامنے انکار کر دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہارے آگے پیچھے پھروں، منتیں کروں، یا یہ کہوں کہ تمہارے بغیر مر جاؤں گا؟ اتنا غصہ، اتنی بدگمانی۔ وہ سادہ سی لڑکی دہل کر رہ گئی تھی۔ مقابل کے لہجے میں غصہ تھا، طیش و غضب تھا، اور اس کے گھر کے مرد عورتوں سے بلند آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے لفظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اور اب جو کچھ تم نے ثانیہ کے ساتھ کیا ہے، میں نے ثانیہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کی اور نتاشا کی آپس میں مجھے میرے گھر والوں کے خلاف بغاوت کے لیے اکسا رہی ہو، بہن کے خلاف کرنا چاہتی ہو۔ بس کرو ایرم، میری نظروں سے کتنا گرو گی؟ اس نے اتنی تیزی اور درستی سے اس کی بات کاٹی کہ ایرم کو لگا اس کا موبائل پکڑا ہاتھ کانپا ہے۔ ہر انسان عبید نہیں ہوتا، اور یاد رکھو، اب اگر تم نے ثانیہ پر الزام لگانے یا اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ہو بھی نہیں سکتا آپ سے برا، نہ آپ کی بہن سے۔ وہ پھٹ پڑی۔ اس نے قبل کر کچھ اور بھی کہتی وسیم سے گویا فل سٹاپ ہی لگا دی۔ منگنی کر رہا ہوں نتاشا سے۔ ایرم سنسی ہو گئی، کیونکہ میرے دل میں تو اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے اس بات کو لے کر ثانیہ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرم نے کچھ بولنا چاہا، مگر لفظ ہونٹوں پر منجمد ہو گئے۔ افسوس ہے کہ تم سے محبت۔ رابطہ کاٹ دیا گیا، بہت بے دردی، بہت بے رحمی سے۔ ایرم کا ہاتھ موبائل سمیت بے جان ہو کر پہلو میں گرا۔ ایسا تو نہیں کہ وسیم کی محبت موسلا دھار بارش کی طرح برسی ہو، مگر شبنمی اوس کی طرح اس کے احساسات کو ڈھانپا تو تھا، محبت کی حدت سے اس کے منجمد احساسات کو پگھلایا تو تھا۔ وہ ہلکا سا یقین کہ وہ اس کی بات سے سنے گا، آنسو بن کر بہہ نکلا۔ کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ گھر کی فضا میں ایسی اداسی رچی تھی کہ اپنی ناراضی کو پش پش ڈال کر اسے منانے چلی آئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بہو ناراض ہو کر میکے چلی جائے، واضح دار گھرانوں میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ نادرا نے کوشش کی کہ آسیہ کو دوسرے کمرے میں لے جائیں، مگر آسیہ کو عادت تھی دادی کے پاس گھس کر بیٹھنے کی۔ نادرا نے بدمزگی سے سوچا، شکر تھا کہ کمرہ صاف تھا کہ رابعہ کر کے گئی تھی۔ دادی ہکا بکا رہ گئی۔ انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کا کیا دماغ چل گیا ہے۔ ایک تو بیچاری ایرم کے ساتھ اتنا برا ہوا، اوپر سے یہ لڑ کر آ گئی۔ دادی بتک گئی۔ بلاؤ ذرا، میں پوچھتی ہوں۔ جب بھی گھر میں کوئی معاملہ ہوتا، دادی فرض سے بڑی بن جاتی اور یہ بھی بھول جاتی کہ انہیں گھر میں پوچھتا کون ہے۔ نہیں ہے گھر پر، رابعہ کی طرف گئی ہے۔ نادرا نے ٹالا۔ ہاں تو رابعہ کا گھر کیا چاند پر ہے؟ بلا لاؤ، فون کر کے کہہ دو سانس لینے آئی ہیں۔ نادرا نے کھا جانے والی نظروں سے دادی کو گھورا۔ ہماری تو بچی ہے، ناسمجھ ہے، ناراض ہے تو کیا ہوا؟ میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے سوچا میں ہی منا لاتی ہوں۔ آسیہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کی صحیح کی۔ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، اس میں چھوٹی بات کیا ہے؟ بے عزتی تو ہماری ہوئی، گھر بلا کر انکار بھی کیا، پھر ہماری بیٹی پر الزام بھی لگا دیا، اسے جھوٹا اور سازشی بنا دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ نادرا تنگ کر بولی۔ گھر سے نکال دیا، غلط بات ہے، آسیہ نے رسانیت سے ٹوکا۔ نہ کسی نے اس سے جھگڑا کیا، نہ گھر سے نکلنے کو کہا۔ عبید کتنی بار منانے آیا، پھر انہوں نے روئے سخن دادی کی طرف کیا۔ ثانیہ کو سمجھائیں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات تھی گھر میں مل بیٹھ کر حل ہو جاتی۔ ثانیہ کا گھر ہے، رہی ایرم تو آج یہاں ہے تو کل سسرال، تو بھیجیں سسرال۔ برا نہ مانیں، جس گھر میں اتنی لاڈلی بیٹیاں رہتی ہوں وہاں بہوؤں کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ آسیہ کو برا لگا تو نادرا نے لہجہ دھیما کیا۔ برا نہ ماننا آسیہ، ہم تو بیٹی والے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ انسان کو صرف بیٹی کی نہیں، بیٹے کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں تو پہلے ہی رابعہ کے سسرال والوں نے ٹانگ رکھا ہے، اب دوسری بیٹی کے لیے سیاپے شروع ہو گئے۔ دادی نے کھا جانے والے انداز میں بہو کو دیکھا۔ ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر نادرا نے فوراً دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکنا شروع کر دیا۔ ایرم کے لاڈ اٹھانے کے لیے اس کے ماں باپ موجود ہیں، بہتر ہے اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔
اتنے جذباتی اور عقل پن سے گھر ہی خراب ہوتے ہیں۔ آسیہ کھڑی ہو گئی، مزید بیٹھتی تو بات کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا۔ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے، تم جاؤ بیٹی، میں بھیجتی ہوں ثانیہ کو۔ کوئی اتنی معمولی باتوں پر گھر چھوڑ کر آتا ہے؟ دادی نے تسلی دی۔ آسیہ کچھ دل گرفتہ سی دروازے تک آئی۔ نادرہ انہیں دروازے تک چھوڑ کر آنے کی بجائے ساس سے الجھنے لگی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ آسیہ نے دروازے پر ہاتھ رکھا، تبھی دروازہ کھلا اور رابعہ تیزی سے اندر آئی۔ شکر ہے ان کی طرف والے پٹ کی کنڈی لگی تھی، ورنہ ان کو دروازہ لگ بھی سکتا تھا۔ رابعہ دوسرا پٹ کھول کر اندر آئی۔ آسیہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ثانیہ نہیں آئی؟ آسیہ نے اس کے عقب میں دیکھا۔ ثانیہ کہاں گئی ہے؟ آسیہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا اور اندر ثانیہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ رابعہ کو بھی اسی وقت ٹپکنا تھا۔ آئے نا آنٹی، رابعہ اصرار کرنے لگی۔ نہیں، میں تو ثانیہ کو لینے آئی تھی، مگر لگتا ہے ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تبھی ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے شکوہ کناں نگاہوں سے ثانیہ کے کمرے سے بند دروازے کو دیکھا اور دہلیز پار کر گئیں۔ رابعہ کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ جھری سے جانگتی ثانیہ لپک کر باہر آئی۔ تمہیں بھی اسی وقت آنا تھا؟ اس نے لپک کر بیرونی دروازے کو کنڈی لگائی۔ کوئی شرم کر لو، شرم! تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ میری زندگی ہے، ثانیہ چلائی۔ رابعہ اسے بازو سے کھینچ کر دادی کے کمرے میں لے آئی۔ تمہاری زندگی ہے، مگر تمہاری وجہ سے باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں۔ کیوں میں میکے رہنے نہیں آ سکتی؟ ثانیہ ضد ہو گئی۔ ساری دنیا کو پتہ ہے بہو ناراض ہو کر آئی ہے، رابعہ نے طنزیہ کہا۔ اور امی، یہ آسیہ آنٹی سے ملی کیوں نہیں؟ اب عبید کو پتہ چلے گا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ تم عبید کی فکر نہ کرو دادی، آپ ہی اس کو سمجھائیں، وہ اب شوہر ہے، محبوب نہیں۔ محبوب تھا، محبوب ہی رہے گا۔ ثانیہ نے فخر سے بال جھٹکے۔ بی بی، انچ ہوئی اور بڑھتی ہوئی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وجود کی کشتی سے محبوب کو باندھ سکتے ہیں، شوہر کو خدمت، محبت اور وفا چاہیے۔ رابعہ کا تنزیہ لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے سر پکڑ لیا۔ نہ، اس کو عقل والی کوئی بات نہ بتانا۔ دادی نے مزید ٹانکا لگایا۔ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے، میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ میں جب تک ان کو اچھی طرح سبق نہیں سکھا لوں گی واپس نہیں جاؤں گی۔ رابعہ نے ضد ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلا کر بیٹی کی بات کی تائید کی۔ بات سن میری بچی، ادھر بیٹھ، دادی نے پچکارا۔ میرا آپ کی نصیحتیں سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ ہم سب کو جتنا مرضی بے وقوف سمجھ لو، مگر یاد رکھو عبید کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ سچ مچ غصے میں آ جائے۔ مرد کا غصہ بہت برا ہوتا ہے، اسے جتنے نخرے دکھانے ہیں دکھا، مگر وہ نخرے بھی ایک حد تک ہی دکھے گا۔ ثانیہ دادی کی بات پر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی، شاید کہیں دل کو بات لگی تھی۔ ثانیہ گھر آئے تو اس کے ساتھ اپنا رویہ نارمل ہی رکھنا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ارم نے گردن گھما کر بے حد حیرت سے باپ کو دیکھا۔ وہ کتاب میں گم تھے۔ ارم کے دیکھنے پر مسکرائے، کتاب بند کر کے کپ کے پاس رکھی۔ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے سارے قصور میرے ہی ہیں۔ اس نے کس جتن سے خود کو سنبھالا تھا۔ کس کا قصور نہیں ہوتا؟ ہر انسان اپنا الگ مزاج رکھتا ہے۔ جب ایک نیا انسان گھر میں آتا ہے تو سب کو اپنے انداز و اطوار بدلنے پڑتے ہیں۔ عبید کے سامنے ثانیہ کی برائی مت کیا کرو، اس کا دل تمہاری طرف سے خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھو ثانیہ نے خود کو کتنا بدلا ہے۔ ابو، میں اس کی برائی نہیں کرتی ہوں، وہ تو ماں کو آتا دیکھ کر اس نے بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ وہ اکیلی واپس آئی تھی اور مزاج بحرم تھا۔ کیا ہوا؟ بہو نے آنے سے انکار کر دیا؟ توفیق صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ مجھ سے ملی ہوتی تو انکار کرتی، وہ تو میرے سامنے بھی نہیں آئی، وہ برہمی سے کہتی بیٹھ گئی۔ میں نے تو منع کیا تھا مت جائیں، مگر امی کو لگتا تھا کہ وہ جائیں گی اور ثانیہ آتے ہی گلے لگ جائے گی۔ ارم سے رہا نہ گیا۔ آسیہ نے بے حد غصے سے بیٹی کو دیکھا۔ اپنی زبان بند رکھو۔ ارم سٹ پٹا گئی۔ خبردار جو آج کے بعد تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نکلی۔ ارم 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ یہ ماں نے آج کس لہجے میں بات کی تھی؟ پھر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ بہو کا غصہ بیٹی پر کیوں نکال رہی ہو؟ توفیق کو برا لگا۔ چھوٹی سی بات کا اس نے بتنگڑ بنا دیا۔ دونوں کو دیکھ بھی لیا تھا کہ گھر آ کر اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رشتے سے انکار تو اس نے خود کیا تھا۔ اچھا بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، اسے مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی ثانیہ، تو اسے کچھ دن رہنے دو، چند دن بعد اسے بھی احساس ہو جائے گا۔ اسے احساس ہوتا یا اس کے گھر والوں کو، تو آج میرا جانا ہی کافی ہوتا۔ چاندنی میں بھیگی رات بہت ٹھنڈی تھی۔ وہ شال اوڑھے ایک ایک قدم سوچ کر ایک ایک سیڑھی پر دھرتی اور اوپر آئی تھی
کہ اندر کی کھلن پر قابو پا سکے، مگر آخری سیڑھی پر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ چاندنی میں ڈھلے دو مجسمے، ثانیہ کا سر عبید کے کندھے پر تھا اور عبید کی گرم چادر ثانیہ کے وجود سے لپٹی تھی۔ تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزرتا عبید، مگر کیا کروں، میری سیلف ریسپیکٹ کا معاملہ ہے، میں بار بار اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ ارم سے کہو مجھ سے معافی مانگ لے، میں گھر واپس آ جاؤں گی۔ پوا کی برفیلی سرد رات میں وہ ٹھٹر کر رہ گئی۔ کیا اہم ہے، میری سیلف ریسپیکٹ یا بھائی کی خوشی؟ ساری رات نیند بس پلکوں میں جمی رہی، آنکھ میں نہ اتر سکی۔ باپ کا سمجھانا، ماں کا لہجہ، بھائی کی بے اعتنائی۔ ارم اتنی مضبوط کہاں تھی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میرے دل میں اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ اپنے لیے چائے نکالتی ثانیہ نے مڑ کر نادرا کو دیکھا، انہوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارم خود چل کر آئی تھی اور کیا چاہیے تھا؟ آئندہ تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولوں گی، ارم نے تھوک نکلا۔ افسوس ہے کہ تم سے محبت کی۔ کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، ثانیہ مسکرائی، لیکن آئندہ غلط فہمی ہو تو مجھ سے بات کر لینا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، بہتر ہے کہ عبید کے آفس جانے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاؤ، اس کا دن اچھا گزر جائے گا۔ ثانیہ کو بہت زور سے چھینک آئی، لگتا ہے عبید یاد کر رہا ہے۔ نادرا ہنستے ہوئے اپنا کپ اٹھا کر دادی کو خبر سنانے چلی گئی۔ لگتا ہے سردی لگ گئی، دادی کہتی ہیں پوا کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس ٹھنڈ میں بیمار پڑو۔ ارم نے اپنی جیکٹ سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ثانیہ چونک گئی۔ آ جانا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارم واپس پلٹ گئی۔ نہ جانے کیوں ثانیہ نے چائے کے مگ کو دیکھتے فخریہ انداز میں مسکرانا چاہا، مگر وہ کھل کر مسکرا بھی نہ سکی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ آسیہ نے گرم گرم آملیٹ پلیٹ میں نکالا۔ کچن کی فضا میں گرمائش اور ناشتے کی خوشبو تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ سب کچن میں ہی ناشتہ کرتے اور رات کا کھانا کھاتے۔ ایک اور بنا لیں، ارم نے چیز کے سلائس کھول کر ان کے سامنے رکھے۔ عبید اور توفیق آفس کے لیے تیار وہاں آ گئے۔ چیز آملیٹ کس کے لیے؟ آسیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ثانیہ کے لیے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتا عبید بری طرح چونکا۔ چونکے تو سب ہی تھے۔ ارم نے باقیوں کے ساتھ سامنے پلیٹیں رکھتے ایک پلیٹ خالی جگہ پر ہی رکھ دی۔ عبید نے ارم کو غور سے دیکھا اور ارم نے اسے۔ اگر میرے معافی مانگنے سے میرے بھائی کی مسکراہٹ واپس آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ توفیق اور آسیہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ عبید نے مسکرانا چاہا مگر نہ جانے کیوں مسکرا نہ سکا۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ تو چاہتے تھے نا کہ ثانیہ گھر واپس آ جائے۔ ارم نے آہستہ سے بات کاٹی۔ عبید نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ماشاء اللہ، یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بہادر اور سمجھدار ہے، کبھی کبھی ذرا سا جھک جانے سے بھی بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ویل ڈن میری جان، توفیق صاحب نے پیار سے بیٹی کا ہاتھ تھپتھپایا۔ تو پھر مانگو، اس خوشی میں کیا مانگتی ہو؟ وہ لمحوں میں پہلے والا عبید بن گیا۔ آسیہ خاموشی سے انڈے پھینٹتی رہی، بیٹی کے دل پر کیا گزری ہے بس وہی سمجھ سکتی تھی۔ ارم کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ میرا اعتبار لٹا دو، اس نے ہاتھ بھائی کے سامنے پھیلایا جو ایک بہن کو اپنے بھائی پر تھا، کہ جھوٹ بھی کہوں گی تو وہ نبھا لے گا۔ تم نے میرے سچ کو ہی جھوٹ بنا دیا، لیکن خیر جانے دو، اب چھوڑو ان باتوں کو۔ وہ خواہ ہنسی۔ ابو آپ پراٹھا لیں گے یا بریڈ؟ وہ فوراً ہی بات بدل کر باپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تبھی باہر بیل ہوئی۔ جاؤ دروازہ کھولو، آ گئی ہے تمہاری ثانیہ، اس نے مسکرا کر بھائی کو ٹوکا دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس کی خاموشی میں اطمینان اور سکون تھا۔ ارم مزمل کی مسکرا کر کرسی سنبھالنے لگی۔ اتنی پتھر کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ آئینے میں منعکس موم کے مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ آرام دہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر عقب میں کھڑے عبید کو دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ثانیہ کے نازک کندھوں پر دھرے تھے۔ وہ مسکرائی، وہی مسکراہٹ جس پر عبید فدا تھا۔ بس ایسی ہی ہوں، غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ ارم نے تمہارے گھر جا کر سب کے سامنے معافی مانگی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے الزام بھی تو سب کے سامنے لگایا تھا، تب اچھا لگا تھا؟ اس نے برش رکھ کر بالوں کو جھٹکا دیا، کندھوں پر بکھر گئے۔ کاش تم تھوڑا سا دل بڑا کر لیتی تو سچویشن اتنی خراب نہ ہوتی۔ عبید کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ثانیہ کھڑی ہو گئی۔ جس دن میری غلطی ہوئی، اللہ کی قسم سب کے سامنے معافی مانگوں گی، بات کو اتنا بڑھنے نہیں دوں گی۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ لیکن اب کیا سامنے بٹھا کر یہی باتیں کرتے رہو گے؟ یہ نہیں بتاؤ گے کہ اس کمرے میں اپنی زندگی میں مجھے کتنا مس کیا؟ ثانیہ کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے، لہجے میں لگاوٹ اور ولہانہ پن تھا۔ تم کون سا دور تھی؟ جب چاہتا تھا دیکھ لیتا تھا۔ عبید
کے لہجے میں نہ لغاوٹ تھی نہ ولہانہ پن۔ وہ دریافت کر چکا تھا، نارسائی سے رسائی کا سفر طے ہو چکا تھا، اب زندگی معمول پر آ جانی چاہیے۔ وہ ہر روز ایک ہی جیسی باتیں کیسے کریں؟ عبید پلٹ کر بیڈ کے کنارے جا بیٹھا۔ مطلب جو عام ہو جائے وہ خاص نہیں رہتا؟ ثانیہ کو اس کی بے اتنائی محسوس ہوئی۔ زندگی، وقت اور جذبات کبھی ایک سے نہیں رہتے، محبت ایک سی نہیں رہتی۔ وہ پاس آئی، اظہار ایک سا نہیں رہتا۔ عبید نے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ وہ روٹھ گئی، دوسری طرف جا کر تکیہ درست کرنے لگی۔ وہ اس کے حواسوں پر چھا جانا چاہتی تھی، مگر عبید کے حواس سلامت تھے۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا، اس کے ساتھ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اب صرف اس کو سننا نہیں، اپنی بھی سنانا چاہتا تھا۔ زندگی تو اب شروع ہوئی تھی۔ اس نے چٹ لیٹی ثانیہ کو والٹن کی مدر خوبصورت دھن، مگر ایک ہی دھن، ہر روز متواتر یکسانیت بیزاری۔ بیوی ہر روز ایک ہی ڈائیلاگ نہیں بول سکتا، تمہیں میری محبت پر اعتبار ہونا چاہیے۔ عبید نے اس کے چہرے سے تکیہ کھینچا۔ تو پھر تمہیں کوئی اچھی رومانٹک مووی دیکھ لینی چاہیے۔ ثانیہ نے کروٹ بدل لی۔ رومانس زندگی کا محض ایک حصہ تھا اور وہ اسے پوری زندگی بنانا چاہتی تھی۔ کیسی نادان تھی! رواں ہونے کی بجائے ٹھہرے رہنا چاہتی تھی۔ ٹھہراؤ، سکوت، یہ کائنات کی سچائی تھا۔ نہ مزاج، اور ٹھہرے پانیوں میں ہمیشہ بسانت اٹھتی ہے، خوشبو باقی نہیں رہتی۔ وہ رات اس کی شادی شدہ زندگی میں عجیب انداز میں اتری تھی۔ بظاہر تو سب نارمل تھا، مگر غیر محسوس سا کھنچاؤ ثانیہ اور ارم کے رویے میں تھا۔ ارم خاموشی سے ماں کے ساتھ گھر کے کام سمیٹتی رہتی اور ثانیہ کا پورا زور اپنی نیندیں پوری کرنے پر تھا۔ پہلے جو کوئی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، اب اس سے بھی گئی۔ سونا یا ماں کے گھر کے چکر لگانا۔ کھانا پسند آتا تو ٹھیک، ورنہ آرڈر کر کے کمرے میں گھس جاتی۔ اس کے اس انداز سے ارم چڑھنے لگی تھی۔ سارے کام ہم لوگ ہی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آسیہ نے توفیق صاحب کے کہنے پر ملازمہ رکھ لی۔ پہلے تو کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ارم کو عجیب لگا، لیکن مجھے ہونے لگی ہے۔ میں اب پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں رہی، اور اس طرح تم پر بوجھ زیادہ آ جاتا ہے۔ آسیہ نے بات ٹالی۔ ارم ناراض ہو گئی۔ کرے گی، تمہیں پتہ ہے من موجی ہے۔ مگر ارم کو غصہ آ گیا تھا، تبھی وہ اگلی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی ہی نہیں۔ نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ اسے لگا ماں کو دیکھ کر عبید ثانیہ کو جگا دے گا، مگر آسیہ نے خاموشی سے سب کا ناشتہ بنا کر رکھ دیا۔ عبید اور توفیق صاحب آفس چلے گئے تو آسیہ کچن سمیٹ کر برتن دھونے لگی۔ تبھی ارم آ گئی۔ اٹھ گئی میری بیٹی، تمہارا ناشتہ رکھا ہے، گرم کر دوں؟ آپ نے کیوں بنایا؟ ثانیہ کو جگا دیتی۔ ارم سٹپٹ آ گئی۔ کوئی بات نہیں، دو بندوں کے ناشتے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، مجھے تو اٹھنا ہی تھا۔ امی اللہ کا واسطہ ہے، اتنی اچھی بھی نہ بنے۔ جب عبید پورے کا پورا اس کا ہے تو ثانیہ کو اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھانے دیں۔ آسیہ نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ عبید تمہاری ذمہ داری نہیں رہا، ہم ثانیہ کی ذمہ داری نہیں ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں تو ہوں نا، میں سب کی ماں ہوں، سب کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں۔ اب ایک دو کاموں کی لڑائیاں گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب کریں گی۔ ارم شرمندہ ہو گئی۔ اچھا سوری، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ بیٹا ثانیہ کب تک لاپرواہی برتے گی؟ ایک نہ ایک دن اسے بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا۔ گھر کے کاموں کا کیا ہے، کسی نے کام کم کر لیے تو کسی نے زیادہ۔ اچھا سوری نا، ناراض مت ہو مجھ سے۔ انہوں نے اتنے پیار سے سمجھایا کہ وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ کوئی اتنی پیاری بیٹی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ چلو تم ناشتہ کر لو۔ وہ سر ہلا کر ہاٹ پاٹ کھولنے لگی، اور اگلے دن جب وہ کچن میں آئی تو ثانیہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ انہیں خوشگواری سی حیرت ہوئی، انہیں لگا عبید نے اٹھایا ہے۔ ارے واہ بھائی، آج تو ثانیہ بیٹی ناشتہ بنا رہی ہے۔ توفیق صاحب بھی خوش ہو گئے۔ جی کل عبید ناشتے کو لے کر یہاں کچن میں کافی جھگڑا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا خواہ بوجھ کیوں بنے، میں خود بنا لیتی ہوں۔ اس نے ٹرے میں چیزیں ترتیب سے رکھنی شروع کر دیں۔ آسیہ نے شرمندگی سے توفیق صاحب کو دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بیٹا، میں تو بہت خوشی سے میں آپ لوگوں کے لیے بھی بنا دیتی، لیکن عبید لیٹ ہو رہا ہے۔ اس نے ٹرے اٹھاتے آسیہ کی بات کاٹی اور ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل گئی۔ آسیہ اور توفیق ہکا بکا رہ گئے۔ پھر توفیق صاحب سنبھل کر مسکرائے۔ بیگم صاحبہ، وہ تو اپنے شوہر کا ناشتہ لے گئی، آپ اپنے شوہر کو کروا دیں۔ آسیہ سست روی سے فریج سے انڈے نکالنے لگی۔ کھٹ پٹ کی آواز پر ثانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ عبید کو آفس بھیج کر وہ سو گئی تھی۔ ارم کو کمرے میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دھونے والے کپڑے جمع کر رہی ہوں، امی نے مشین لگائی ہے، ارم نے بتایا۔ حد ہے یار، ثانیہ نے 2 بار تکیے پر سر گرایا۔ کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، جب دل چاہتا ہے آ جاتی ہو، اب یہ میرا روم ہے یار، تو کپڑے باہر رکھ دیا کرو، امی نے کہا تو میں آ گئی۔ ارم نے شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔
جب دھلوانے ہوں گے دھلوا لوں گی۔ کل کو کمرے سے کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی، میں نے کسی سے پوچھ لیا تو طوفان آ جانا ہے۔ مجھے تم سے اس سے بھی گھٹیا بات کی امید کرنی چاہیے۔ ایرم کو غصہ آ گیا۔ اور یہاں کوئی دھوبی گھاٹ نہیں کھلا کہ جب دل چاہا دھلوا لوں گی، اب خود ہی دھو لینا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لانڈری باسکٹ، وہیں پٹکی اور چلی گئی۔ کس قدر بدزبان ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے غصے سے دوبارہ کمبل تان لیا، مگر زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کمبل اس کے چہرے سے کھینچ لیا گیا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ چلائی، پھر ٹھٹکی۔ رابعہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیریت؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ صبح صبح؟ یہ صبح ہے؟ ثانیہ نے کلاک پر نگاہ دوڑائی، پھر خسیانی ہو کر بال سمیٹنے لگی۔ کچھ شرم کرو، نند کپڑے دھو رہی ہے، ساس کچن میں مصروف ہے، اور مہارانی کی نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ یہی تو موج ہے، اپنی نیند سوتی ہوں، اپنی نیند جاگتی ہوں، کسی کی جرأت نہیں ہوتی مجھے ٹوکنے کی۔ عبید بھی کچھ نہیں کہتا۔ رابعہ نے کمبل ہٹا کر اپنے لیے جگہ بنائی۔ صبح کا گیا 5 بجے واپس آتا ہے۔ اس نے ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ اور تم نے کیا آتے ہی مجھے ٹوکنا شروع کر دیا؟ میری خوشی میں خوش نہیں ہوتی ہو؟ وہ ناراض ہوئی۔ رابعہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ دبلا پتلا چہرہ بھرا بھرا سا تھا، چہرے کی رنگت مزید نکھر کر گلابیاں چھلکا رہی تھی۔ خوشی، آسودگی، بے فکری حسن اور خوبصورتی کو مزید جلا بخشتی ہے۔ تمہاری خوشیاں دائمی رہیں، اس لیے سمجھاتی رہتی ہوں۔ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی قدر کرو۔ قدر تو یہ کریں اور شکر بھی۔ ابھی تک ان کے بیٹے کو لے کر الگ نہیں ہوئی۔ رابعہ ششت سی رہ گئی۔ آسیہ نے چائے بنائی، ٹرے تیار کی اور ایرم سے کہا رابعہ کے لیے چائے لے جائے۔ امی میں نہیں لے جا رہی، ابھی کپڑے لینے گئی تو اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں۔ رابعہ تو آتی ہی نہیں ہے، مہمان ہے اور وضع دار گھرانوں میں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے۔ ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے ثانیہ کا میرے ساتھ ایسا رویہ ہے۔ ایرم چڑ گئی۔ اچھا چھوڑو، میں لے جاتی ہوں۔ آسیہ کا لہجہ بجھ سا گیا۔ ایک تو ہر کام آپ خود کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اچھی بلیک میلنگ ہے۔ پتہ ہے نا مجھے آپ کو تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ وہ غصے سے ٹرے اٹھا کر چلی گئی۔ آسیہ نے تشویش کے ساتھ اسے جاتے دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر بات پر چڑھانے لگی تھی۔ تم ابھی تک، مطلب یہ خناس تمہارے دماغ سے نکلا نہیں؟ ایرم رابعہ کی آواز پر رک گئی۔ آج کل وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی، جس میں رک کر بات سننا بھی شامل تھا۔ اچھی بھلی سچویشن بن گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ موقع دیکھ کر عبید سے کہہ دوں گی کہ میرا گزارا نہیں ہے، مجھے الگ گھر لے دو، مگر ایرم نے معافی مانگ کر سب برباد کر دیا۔ ایرم شست سی رہ گئی، پھر گہری سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ رابعہ تھوڑا گھبرا گئی۔ ایرم نے ٹرے قریب کی میز پر رکھی اور سیدھی ہو کر رابعہ کو دیکھا، پھر ثانیہ سے مخاطب ہوئی۔ تھوڑا بھرم تو رہنے دو ثانیہ، ایسے پلانز بنانے ہوں تو دروازہ بند کر لیا کرو۔ نہیں ایرم، ثانیہ کا یہ مطلب نہیں تھا۔ رابعہ نے گھبرا کر وضاحت کرنا چاہی۔ میرا یہی مطلب تھا۔ ثانیہ نے اطمینان سے بات کاٹی۔ اور تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ پہلے بھی غلطی کر کے معافی مانگ چکی ہے، ایک بار پھر مانگنی پڑے گی؟ اس کی بات پر یقین ہی کون کرتا ہے؟ ایرم کو احساس ہوا کم ظرفوں کے سامنے جھکنا، مصلحت سے کام لینا سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ وہ غلطی تھی نہ غلط فہمی، اور میں نے معافی صرف اور صرف اپنے بھائی کی خوشی کے لیے مانگی تھی۔ ایرم کا لہجہ صاف تھا۔ ثانیہ تلملا گئی، تبھی طنزیہ انداز میں بولی، چلو تم نے یہ تو مانا تمہارے بھائی کی خوشی میں ہوں۔ میری تو یہی دعا تھی کہ تم میرے بھائی کی خوشی ہی بن کر رہو، مگر تمہاری حرکتیں ایسی نہیں لگتی۔ ایرم نے تلخی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ثانیہ کے سر پر لگی تلوے پر بچھی۔ دیکھی تم نے اس کی زبان؟ تم کہتی ہو یہ بہت معصوم ہے، اس نے سن لیا تھا ثانیہ۔ تو سنتی رہے، عادت ہی پڑ گئی ہے دروازوں سے لگ کر سننے کی۔ اب بندہ اپنے کمرے میں بات بھی نہیں کر سکتا؟ رابعہ بس تشویش سے اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ اس تشویش کا اظہار ماں باپ کے سامنے بھی کر گئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ تو عیش کر رہی ہے، عیش۔ عبید پوری طرح اس کی مٹھی میں ہے۔ نادرا نے نمکو کا پکا مارا جو رات وسیم باقی چیزوں کے ساتھ لایا تھا۔ خدا کے لیے اماں، وہ گھر سجانے کے لیے شو پیس لے کر نہیں گئے، گھر بسانے کے لیے لے کر گئے ہیں، مگر آپ کی بیٹی اور اس کی لاپرواہیاں۔ رابعہ اپنا ہی سر پیٹ کر رہ گئی۔ ابا آپ ہی کچھ سمجھائیں۔ ابا سکون سے چائے میں بیکری کے بسکٹ ڈبو کر کھا رہے تھے۔ ان ماں بیٹی کو ان کے حال پر چھوڑ دو، انہوں نے کسی کی نہیں سننی۔ نہیں رہنے دو، یہ سسرالیے ہوتے ہیں اس قابل، یہ سسرالیے ہوتے ہی اس قابل کہ انہیں ان کے ٹکانے پر رکھا جائے، مگر کون سا صلے مل گئے خدمتوں کے؟ نادرا نے تنگ آ کر کہا۔ رابعہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، کسی کی فکر نہیں کرتی، مگر اب وسیم کی شادی کی فکر کر لیں۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟
نادرہ چونکی تو رابعہ نے تفصیل بتا دی۔ نتاشا اور وسیم کا آپس میں رابطہ ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ دوبارہ رشتہ لے کر جائیں۔ نمکو نادرہ کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ تو نتاشا اور ارم دونوں پر مٹی ڈال کر 2-4 سال بیٹے کی کمائی کھانے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اس بڑھیا سے اب کام نہیں ہوتا، مگر بہو لا کر گھر اس کے حوالے کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ شبیر کو ان کی حالت دیکھ کر لطف آیا۔ بہو تو وسیم بھائی کے ساتھ چلی جائے گی، آپ کو کیا فائدہ ابا؟ کاہے کو چلی جائے گی؟ ہمیں کون سنبھالے گا؟ بہو کا کام یہی تو ہوتا ہے، سسرال کو سنبھالے۔ نادرہ بھڑک کر بولی۔ شبیر اور رابعہ کا منہ کھل گیا۔ اگر ثانیہ جیسی ہوئی تو کیا کریں گی؟ ہائے ہائے، ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو، بہن ہو یا دشمن؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچنے لگی۔ وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ جوتے پہنتے عبید نے اسے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ یار ٹیبل پر ہی رکھ دیتی، میں آ رہا تھا۔ پہلے بھی سب مل کر ہی ناشتہ کرتے ہیں، مجھے تو آنٹی نے ہی کہا تھا کہ عبید کا ناشتہ بنا کر لے جاؤ۔ روز ہی ان کی ناشتے کو لے کر بحث ہوتی تھی، میں نے اپنا بھی بنا لیا، تمہیں برا لگا؟ ثانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ اچھا، وہ چپ سا ہو گیا۔ برسوں کی عادت تھی، ناشتہ اور رات کا کھانا سب اکٹھے ہی کھاتے ہیں۔ اور ہاں، ثانیہ نے ٹیبل قریب کی اور کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ آج کپڑے بھی لانڈری میں دے آنا۔ کپڑوں کو کیا ہوا؟ وہ تو ہمیشہ گھر میں ہی دھلتے ہیں، عبید ٹھٹکا۔ ارم نے کہا عبید کے اور اپنے کپڑے خود دھویا کرو۔ وہ ابلا ہوا انڈا چھیلنے لگی۔ اور مجھ سے تو اپنے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، ہمیشہ امی ہی دھوتی تھیں۔ پھر سردی کتنی ہے، اتنی بڑی لڑکی کے ہوتے اماں کام کرتی تھی۔ سچ ہے انہوں نے تمہیں بہت بگاڑا ہے، اور لگتا ہے باقی کی کسر میں پوری کروں گا۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ ہاں، بہت لاڈ اٹھاتے ہو نا میرے؟ ثانیہ نے تیکھی نگاہ سے گھورا۔ کسر بھی نہیں چھوڑی تو پھر کپڑے لے جانا۔ اور کوئی حکم؟ شام کو جلدی آ جانا۔ اگلا حکم صادر ہوا۔ میرے ابا کا آفس نہیں ہے، اور جتنی بار تم کال کرتی ہو باس ویسے ہی خوخوار نظروں سے گھورتے ہیں۔ جیلس ہوتے ہوں گے کہ عبید کی بیوی اس سے اتنا پیار کرتی ہے۔ صدقے اس پیار پر وہ نہال ہوا تو کھلکھلا کر ہنسی۔ ثانیہ نے انڈا اس کی پلیٹ میں رکھا۔ خود جیم اٹھایا۔ رہنے دو، تمہاری میٹھی میٹھی باتوں سے ویسے ہی میرا شوگر لیول ہائی ہو رہا ہے۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔ دونوں تیار ہو کر باہر آئے۔ چاند سورج کی جوڑی تھی۔ آسیہ نے دل میں نہیں لفظوں میں بلائیں لیں۔ توفیق نے بھی پیار سے دیکھا۔ ارم خاموشی سے میگزین کے ورق گردانی کرتی رہی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ بھی حد کرتی ہیں آنٹی۔ ثانیہ کے موتیوں جیسے دانت چمکے۔ کبھی ساس کو بھی اپنی بہو اچھی لگتی ہے؟ عبید سٹ پٹا گیا۔ ارم نے طنزیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا، جو اطمینان سے مسکرائی۔ کیوں نہیں لگتی؟ میرے بیٹے کی زندگی کا حصہ ہو، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہو، ہماری آنے والی نسل کی امین ہو، پیاری تو لگو گی۔ توفیق صاحب نے اطمینان کے اظہار میں گردن ہلائی۔ سن لیا، عبید نے جتایا۔ سن لیا، بہت ہی میٹھی باتیں کرتی ہیں آنٹی۔ ثانیہ اپنی حیرت سے باہر آئی۔ تھوڑی مٹھاس تم بھی لے لو۔ عبید ماں کی بات پر نہال ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے بدقت اس بات کو ہضم کیا، پھر آسیہ کے لہجے سے تھوڑی سی مٹھاس مستعار لیتے ہوئے ارم سے پوچھا، ارم ہم ڈنر کرنے جا رہے ہیں، چلو گی ساتھ؟ اسے یکسر نظر انداز کر کے میگزین میں گم ارم چونکی، پھر رکھائی سے نہ کر دی۔ عبید نے اصرار کیا، نہیں بھئی، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ وہ اصرار کر رہے تھے تو چلی جاتی بیٹا، آسیہ نے ان کے جانے کے بعد ٹوکا۔ ارم چپ رہی۔ اس دن جو کچھ سنا تھا ماں باپ کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کی زندگیوں میں بالکل دخل نہیں دے گی، تاکہ ثانیہ کو کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ میں چاہتا ہوں ہمارا رشتہ ہمیشہ اسی طرح تازہ اور مہکتا رہے۔ اس کی گوری کلائیوں میں سرخ گلاب مہک رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ عبید کے مضبوط ہاتھوں میں تھے۔ ثانیہ نے اپنا گال پھولوں پر رکھ دیا۔ تم اسی طرح پیار کرتے رہو، ہمارا رشتہ اسی طرح مہکتا رہے گا۔ گاڑی کے شیشوں پر دھند کا پردہ تھا، اندر زندگی مسکرا رہی تھی، جذبات کی حدت، خواہشوں کی گرمائش تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کیا ہے، اپنی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے۔ میں صرف تمہارے ساتھ مرنا، تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ ارے میری جان، تم کہو تو تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں؟ عبید نے اس کی ناک کھینچی۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ ہاں توڑ لاؤ۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ کوئی ایسے بھی کہتا ہے؟ میں کہتی ہوں۔ عبید نے باہر دیکھا۔ آج سردی بہت ہے، کسی اور دن کا پروگرام نہ رکھ لیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہو؟ غلطی ہو گئی بیگم صاحبہ، اب گھر چلیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کروں۔ اس کا ابھی بھی ارادہ نہیں تھا، مگر عبید کو صبح آفس بھی جانا تھا۔ پولیس پکڑ
کر لے جائے گی، نکاح نامہ بھی نہیں ہے۔ عبید نے ڈرایا۔ بزدل ارم ان کے لیے جاگ رہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ امی ابو سو گئے؟ ظاہر ہے 1 بج رہا ہے۔ ارم کی اپنی نگاہوں میں نیند بھری تھی۔ ثانیہ تو میں تھک گئی کہہ کر کمرے کی طرف چل دی۔ سوری یار، تمہیں ہمارے لیے جاگنا پڑا۔ عبید کو شرمندگی ہوئی۔ وہ کوئی بات نہیں کہہ کر اندر کی طرف چل دی۔ تب عبید کو احساس ہوا اس سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ ارم کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آیا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا دل تعصب سے بھر گیا۔ دروازہ تب بھی ارم نے ہی کھولا تھا، مگر جگہ دینے کی بجائے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ لیے۔ کیا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ دعوت اڑا کر آیا تھا؟ نکالو، ارم نے ہاتھ سامنے کیا۔ سوری، آج جمعرات نہیں ہے، وہ بے نیازی سے گویا ہوا۔ نکالتے ہو یا ابو کو بلاؤں؟ میری بھوکی۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی سی چاکلیٹ نکال کر ہتھیلی پر رکھ دی۔ ارم کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ یہ کیا، تم آدھی رات تک دوستوں کے ساتھ تکے اڑاؤ اور میرے لیے صرف ایک چاکلیٹ؟ کوئی برگر، کوئی پیزا، کچھ بھی نہیں؟ یعنی آدھی رات تک جاگنے کا صلہ محض ایک چاکلیٹ؟ اب کیا پوری دکان اٹھا لاتا؟ یہ بھی تم ہی کھا لو۔ وہ ناراض ہو گئی اور عبید کے ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے۔ اچھا سوری یار، کل تمہیں پیزا کھلانے لے جاؤں گا۔ وہ ہمیشہ جلدی مان جاتی تھی، فوراً ہی بہل گئی۔ ثانیہ کو بھی لے جائیں گے؟ بالکل نہیں، اتنا کھاتی ہے بل بڑھ جائے گا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ارم نے آنکھ سے ٹپکے آنسو کو ہتھیلی میں جذب کر لیا اور لیٹ گئی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، اس بات کا احساس ثانیہ کو بھی ہوا تھا۔ جب چہرے سے میک اپ صاف کرنے سے پہلے اس نے عادتاً اپنے موبائل پر آئے میسیجز چیک کیے۔ مبارک ہو، میری اور وسیم کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ نتاشا کا میسج؟ ثانیہ کی آنکھیں تحیر و رنج سے پوری کھل گئیں۔ منگنی وسیم اور نتاشا کی؟ اس کے مشورے کے بغیر؟ کیا وقت نے الٹا چلنا شروع کر دیا ہے؟ وہ شاکڈ تھی۔ ایسا دماغ ہوا تھا رات سے کہ جلدی میں 2 انڈے فرائی کیے، سلائس رکھے اور ٹرے اٹھا لی۔ ساتھ والے چولہے پر آسیہ آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ ایسا روکھا سوکھا ناشتہ دیکھ کر ممتا تڑپ گئی۔ بیٹا 2 منٹ رک جاؤ، یہ پراٹھا بن رہا ہے، وہ لے جاؤ۔ ثانیہ کے جواب دینے سے پہلے ہی عبید اور توفیق صاحب ایک ساتھ کچن میں داخل ہو گئے۔ ناشتہ؟ ثانیہ نے جلدی سے قدم بڑھائے۔ مطلب یہ تھا کہ ناشتہ لے کر جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ، یہی رکھ دو۔ وہ توفیق صاحب کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ثانیہ نے بدمزہ ہو کر ٹرے میز پر رکھی۔ عبید نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ تمہارے فرائی انڈے تو کھا لوں گا، مگر امی کے پراٹھے کے ساتھ۔ اب آلو کا پراٹھا کون کافر چھوڑے؟ اس نے باپ کے لیے کرسی کھینچی، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ یاد ہے امی کے پراٹھوں کے لیے کیسے ناشتہ چھوڑ کر بھاگتی تھی؟ خوشبو دیوار کے اس طرف اور یہ دیوار کے اس طرف۔ سب ہنس دیے۔ ثانیہ کو برا لگا تو ٹرے اٹھا لی۔ کیا ہوا؟ عبید نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہے۔ کھا لو یار، کچھ نہیں ہوتا، عبید نے اصرار کیا۔ مجھے ہوتا ہے، وہ کہہ کر ٹرے اٹھا کر چلی گئی۔ عبید ہلکا سا شرمندہ ہوا مگر خاموشی سے اس پراٹھے کی طرف متوجہ ہوا جو ماں نے سامنے رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، ابھی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ عبید کی آواز مدھم تھی۔ کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب معاملات ترتیب پا جاتے ہیں، توفیق صاحب نے تسلی دی۔ خود بھی تھوڑا وقت فیملی کو دو، بیوی کو بھی ساتھ لایا کرو، اسی طرح گھر کا ماحول بنتا ہے۔ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں احساس دلایا کہ وہ کچھ دنوں سے کیسے سب سے کٹ کر رہ رہا۔ عبید نے شرمندگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی کو میرا احساس بھی ہے۔ وسیم کی نتاشا کے ساتھ منگنی کی خبر جب میرے گھر جائے گی تو میرے سسرال والے کیا کہیں گے؟ ثانیہ نے گھر جاتے ہی ہنگامہ اٹھا دیا۔ اس طرح اس پر لگایا ارم کا الزام سچ ہی ثابت ہوگا۔ میری منگنی اب کیا ان کی مرضی سے ہوگی؟ وسیم نے بھویں اچکا کر بہن کو دیکھا۔ دادی الگ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ انہیں نتاشا ویسے ہی پسند نہ تھی۔ نادرا کو اس بات کا کلک تھا کہ وسیم نے سارے معاملات بالا ہی بالا طے کر لیے تھے۔ کب اس کی نتاشا کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کسی کو خبر نہ ہوئی، خود ثانیہ بھی بے خبر تھی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں وسیم بھائی؟ وہ لوگ تو شاید اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ رشتہ لے کر جائیں۔ وسیم کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ تو اب ممکن ہی نہیں، اور میں یہ بات ارم کو کھل کر بتا چکا ہوں۔ ثانیہ سٹپٹا گئی۔ آپ کی ارم سے بات ہوئی؟ میری نتاشا سے ساری بات ہو گئی ہے۔ منگنی کا فنکشن اس کے گھر میں ہوگا، تم کوئی بھی بہانہ بنا کر آ جانا، اور یہ بھی صرف تمہاری خاطر تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے میں نتاشا سے شادی کروں گا تو یہ بات چھپ تو نہیں سکتی۔ تمہارے پاس کچھ دن ہوں گے، اپنے گھر کے معاملات خود سیٹ کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کے فیصلے میں خود کروں گا۔ وہ ارم کے ذکر کو گول کر کے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔
دادی نے چتاتی نظروں سے سب کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر ہی لیا ہے تو جاؤ بیاہ کر بھی لے آؤ۔ نادرہ بھڑک اٹھی، ایسی بے باک لڑکی کی شادی بیاہ کے معاملے میں خود ہی طے کرتی جا رہی ہے تو کیا ہوا، ثانیہ نے بھی تو یہی سب کیا تھا۔ دادی نے بھگو کر ماری اور سب کو بڑے زور سے لگی۔ نادرہ اور ثانیہ نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ شبیر غصے سے دھاڑے، بس چپ کرو، جب تم لوگ فکر نہ کرو گے تو وہ خود ہی فکر کرے گا۔ یہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ ان ماں بیٹی کے دل میں تو تمہیں دلہا بنتے دیکھنے کا ارمان ہی نہیں ہے۔ تمہیں کنوارا ہی بوڑھا کر دیں گے۔ اس سارے وویلے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ آپ لوگ تیاریاں کریں۔ اب یہ ثانیہ کو پتہ ہوگا اس نے اپنے سسرال والوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ گیا۔ دیکھا کمبخت نے کیسے قابو میں کیا ہے۔ نادرہ رونے بیٹھ گئی۔ جیسے تمہاری بیٹی نے، دادی نے یہ جملہ دل میں ہی کہا تھا۔ ثانیہ کے اندر غصے سے آگ بھڑکنے لگی۔ نتاشا، اس نے بہت زور سے مٹھی بند کی جیسے نتاشا کی گردن مروڑی ہو۔ کیا مطلب؟ ایرم نے ابھی تک تمہاری جان نہیں چھوڑی؟ نتاشا نے بھاپ اڑاتے سود کے پیالے سے نظریں ہٹا کر سامنے بیٹھے وسیم کو دیکھا۔ ریسٹورینٹ کے گرم آسودہ ماحول میں خوراک کی خوشبو، دھیمی آوازیں اور برتنوں کی کھنک گل مل گئی تھی۔ اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں، مجھے کھلونا سمجھ کر کھیلتی رہے گی، بھول ہے اس کی۔ نتاشا نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ دونوں اس مقام تک آئے تھے تو اس میں نتاشا کا ہی ہاتھ تھا، جس نے خود وسیم سے رابطہ کیا، ورنہ وہ خود تو کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتا۔ تمہاری بہن کی سسرال کا معاملہ ہے، نتاشا نے ہمدردی سے کہا۔ میری بہن میں اتنے گرز ہیں کہ وہ اس سچویشن کو سنبھال لے۔ ایرم انکار کر چکی ہے۔ اب انہیں کوئی حق نہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ عبید سمجھدار انسان ہے اور ثانیہ سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ پتہ نہیں ثانیہ گھبرا کیوں رہی ہے۔ وسیم نے کندھے اچکائے۔ محبت تو تم بھی ایرم سے کرتے تھے۔ نتاشا کی بات پر وسیم نے ہاتھ روک کر نتاشا کو دیکھا۔ مگر وہ ویسی نہیں نکلی جیسا میں نے اس کو سمجھا تھا۔ اگر میں بھی ویسی نہ نکلی جیسا تم نے مجھے سمجھا ہے۔ نتاشا کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوال اور تبسم گڈمڈ ہو گیا۔ قسمت مجھے دوسری بار دھوکہ دے گی۔ وسیم سنجیدہ تھا۔ ہرگز نہیں، نتاشا نے بے ساختہ کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ مسکرایا۔ فکر نہ کرو، مجھ سے شادی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میں سودا نہیں کر رہا، رشتہ بنا رہا ہوں۔ مجھے تم سے صرف محبت اور اعتبار چاہیے نتاشا۔ وسیم، تم کبھی کسی معاملے میں مجھے خود سے الگ نہیں پاؤ گے۔ نتاشا نے ہاتھ بڑھایا تو وسیم نے تھام لیا۔ عبید نے تصویر کو چٹکی میں پکڑ کر اپنی آنکھوں کے سامنے بلند کیا۔ وہ یوں جائزہ لے رہا تھا کہ گویا ایکس رے کر رہا ہو۔ ایرم نے جذبز ہو کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آسیہ کو بیٹے کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ امی، لڑکا تو متذبذب تھا، کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ آسیہ کو قدرے حیرت ہوئی، جبکہ تصویر اور تمام معلومات کی روشنی میں عبید کو فوراً پسند آ جانا چاہیے تھا۔ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس نے بے یقینی سے ایرم کو دیکھا۔ آسیہ نے عبید کے کندھے پر چپت لگائی۔ تمہارے ولیمے بھی آیا تھا؟ ماں تو بزرگ اور بیمار خاتون ہے، وہ نہیں آ سکتی تھی؟ ہاں، کچھ یاد تو ہے۔ پھر آنکھ سے ایرم کو اشارہ کیا، اس کو دکھایا۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ دیکھوں گی، دکھاؤ۔ وہ مائل پہ شرارت ہوا۔ چپ کیوں؟ بولو نا۔ ارے یہ تو شرما گئی۔ ایرم کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اچھا یہ لو، دیکھ لو۔ اس نے تصویر عین ایرم کے سامنے کی۔ ایرم نے بنا دیکھے تصویر کو چپٹ کر دو ٹکڑے کیا اور میز پر پھینک دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ دونوں متحد رہ گئے۔ نہ مجھے شادی کرنی ہے اور نہ کوئی میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ ایرم، عبید نے حیرت سے پکارا، مگر وہ بنا کچھ کہے سنے وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ اتنی بدتمیز تو کبھی نہیں تھی۔ آسیہ کو غصہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے اسے لڑکا پسند نہ آیا ہو۔ اس نے تصویر دیکھی کب ہے؟ اور انکار کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے میز پر پڑے تصویر کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ امی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں بات کرتا ہوں۔ وہ انہیں تسلی دے کر اٹھ گیا۔ آخر اس رد عمل کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہیں وہ وسیم؟ آسیہ نے اپنی سوچ کو وہیں لگام دے دی۔ انہیں خود بھی اپنی سوچ پر یقین نہ تھا۔ پلیز اب وجہ پوچھنے مت لگ جانا، کوئی وجہ نہیں ہے۔ عبید کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی ایرم نے چڑھ کر کہا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی ایک پیر اضطراری انداز میں فرش پر مار رہی تھی۔ اور تمہیں میرے انکار پر حیرت کیوں ہے؟ عبید خاموشی سے آ کر پاس بیٹھ گیا۔ انکار بر نہیں، رد عمل پر حیرت ہے۔ آرام سے بات ہو سکتی تھی، مگر اس طرح تصویر پھاڑنا۔ عبید، یہ میری زندگی ہے تو فیصلے کا اختیار بھی میرا ہونا چاہیے۔ مجھ سے میری رائے پوچھی، میں نے رائے دے دی۔ تمہیں کس بات پر غصہ ہے؟ عبید نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں ہے غصہ،
وہ جھنجھلا گئی۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ جس طرح تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے میں بھی خود کروں، یا پھر کہہ دوں کہ مجھے صرف حکم سنایا گیا ہے۔ میں چپ چاپ سر جھکا دوں گی۔ عبید کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شاید تم ابھی کھل کر بات کرنا نہیں چاہتی، ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا ہم لوگ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنے کا تصور کر سکتے۔ شکریہ، لیکن اس کے شکریہ میں بھی طنز تھا۔ عبید گہری سانس لے کر چلا گیا۔ ارم نے سلگتی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے ذہن میں عجیب ابال سا اٹھ رہا تھا۔ یہ وسیم پر کیا جادو کیا ہے جو تمہاری ہر بات مانتا جا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں حسد تھا، جلن تھی۔ اس کے عین سامنے بیٹھی نتاشا نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ظاہر سادگی سے جواب دیا، وہی جو تم نے عبید پر کیا ہے۔ وہ میرا شوہر ہے۔ ثانیہ کو برا لگا۔ نتاشا تیز لڑکی تھی، اس کا دل نہیں تھا کہ اسے بھابھی بنائے، مگر اب جو کچھ اور جس طرح ہو رہا تھا اسے نتاشا سے ملنا پڑا، تبھی اس کے گھر چلی آئی۔ وسیم بھی ہو جائے گا شوہر، وہ کہہ کر ہنس دی۔ ثانیہ نے خود کو بے آرام سا محسوس کیا۔ اگر وسیم کو پتہ چل گیا کہ اس دن تمہاری وجہ سے ارم نے انکار کیا ہے کیونکہ تم نے وہاں آ کر ہنگامہ… نہیں میری جان، تم اس بات سے گھبرا رہی ہو کہ اگر وسیم کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے وہ ہنگامہ تمہارے کہنے پر کیا ہے؟ ثانیہ کی رنگت متغیر ہوئی۔ لیکن اسے بتائے گا کون؟ نتاشا نے جملہ مکمل کیا۔ ثانیہ نے اسے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیاں دیں۔ تم سناؤ، سسرال کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ نتاشا نے موضوع بدل دیا، اور سسرال پر بولنے کے لیے ثانیہ کے پاس بہت کچھ تھا۔ شادی کے بعد سارے مرد ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں یہی مسئلہ ہے، ماں کو بھی وقت دو، بہن کا بھی خیال رکھو۔ تم علیحدہ رہ رہی ہوتی تو یہ مسائل نہ ہوتے۔ نتاشا نے ہمدردی سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اچھا منہ ٹھیک کرو، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ نتاشا فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہیں بھائی، پھر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا، ہم جہاں جائیں گے وہاں تمہاری ارم نے کبھی قدم بھی نہیں رکھا ہوگا۔ اتنی ساری چیزیں؟ نادرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ نتاشا نے لے کر دی ہیں، میں نے تھوڑی کہا تھا۔ ثانیہ نے بال جھٹکے۔ نتاشا نے اس کی کٹنگ کروا دی تھی جس سے وہ مزید ینگ اور اسٹائلش لگنے لگی، اور امی جو سامان اس نے ساس نندوں کو دینے کے لیے لیا ہے وہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ برانڈ سوٹ، بیگز ساتھ نہیں لائی؟ نادرا نے اشتیاق سے شاپنگ بیگز میں جھانکا۔ وہ تو منگنی پر دے گی۔ اچھا اب جا کر گھر میں ذکر نہ کر دینا بے دھیانی میں۔ پاگل نہیں ہوں۔ وہ سامان سمیٹنے لگی، تبھی شبیر چلے آئے۔ ثانیہ کو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگے، تم آج پھر یہیں ہو؟ ابا، آپ میرے ہر بار آنے پر اعتراض کرتے ہیں، میں نے آنا ہی چھوڑ دینا ہے؟ احسان ہوگا ہم پر۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نادرا کو تاؤ آ گیا۔ ساری عمر مجھے تو میکے جانے نہ دیا، اب کیا بیٹی پر بھی پابندی لگاؤ گے؟ میرا باپ بیمار تھا تو 10 دن نہ رکنے دیا۔ ماں میری توکل خانی کے بعد کہنے لگی کہ گھر چلو۔ نہ تو اس کا باپ بیمار ہے، نہ اس کی ماں مر رہی ہے، اس لیے اپنے گھر جاؤ۔ شبیر ابھی دادی کے پاس بیٹھ کر آئے تھے، انہوں نے ہی سمجھایا تھا۔ یہی حال رہا تو لڑکی نہیں بسنے والی، وہ لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ جا رہی ہوں، اب نہیں آؤں گی۔ وہ غصے سے شاپر سمیٹ کر چلی گئی۔ ہمیشہ بیٹیوں کو ناراض کر کے گھر سے بھیجا ہے۔ رابعہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر چھوڑ کر آتے تھے۔ نادرا کی آواز بھرا گئی۔ رابعہ کے نام پر ایک لمحے کو شبیر کو چپ لگ گئی۔ رابعہ کی دفعہ میں غلط تھا، انہوں نے شاید پہلی بار اپنی کوئی غلطی تسلیم کی تھی۔ نادرا اپنا رونا بھول گئی۔ اب تم غلط ہو، اسے اپنے گھر میں دل لگانے دو نادرا، کل کو اس گھر میں بہو نے بھی آنا ہے، یہ ہر وقت یہاں رہے گی تو خواہ بدمزگی ہوگی۔ ہائے ہائے، وہ کون ہوتی ہے میری بیٹیوں کے یہاں آنے پر برا ماننے والی؟ وہ تو بھڑک ہی گئی۔ اگر یہ جواب میں تو میں سوچ سکتا ہوں کہ وہ کس قدر پریشان ہے، توفیق نے پھٹی ہوئی تصویر دیکھ کر کہا۔ وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ عبید، تم نے اس سے بات کی؟ آسیہ نے تشویش سے پوچھا۔ وہ ابھی بات کرنا نہیں چاہتی۔ عبید نے کندھے اچکائے۔ ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے وقت دو، میں خود بات کر لوں گا، توفیق صاحب نے کہا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ ثانیہ نے ان سب کو وہاں دیکھا اور خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنی شاپنگ ٹھکانے لگانا تھی۔ عبید نے نہانا تھا، ماں سے فرمائش کر دی کہ سر میں تیل لگا دیں۔ وہ خوشی خوشی مالش کرنے لگی۔ تمہارے اور ثانیہ کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ آسیہ نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ توفیق صاحب چونکے۔ عبید چپ سا ہو گیا۔ کیوں؟ پہلے تم کبھی اتنی دیر تک ہمارے درمیان نہیں بیٹھتے، اب وہ سارا دن میکے میں گزارتی ہے اور تم ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں تو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا رہتا تھا۔
تو بیٹا جی یہ بیلنس تو نہ ہوا، ہمارے ساتھ رہ کر اسے نظر انداز کرو، اس کے ساتھ رہ کر ہمیں، تو یہ توازن تو نہیں۔ توفیق صاحب نے نرمی سے ٹوکا، وقت کو تقسیم کرنا سیکھو، جب ہمارے ساتھ بیٹھنے آتے ہو تو اسے بھی ساتھ لے کر آیا کرو، اسی طرح اجنبیت ختم ہوگی۔ اجنبیت ہونی تو نہیں چاہیے۔ اچھا بھلا گھر میں توجہ دینے لگی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آسیہ الجھ کر بولی۔ بات تو کچھ خاص نہ تھی، یہ اس سے دوسرے دن کی بات تھی جب عبید نے ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھائے تھے اور ثانیہ ٹرے کمرے میں لے گئی تھی۔ عبید نے اگلے دن جگانا چاہا تو اس نے ہاتھ ہی جھٹک دیا۔ کیا ہوا؟ ناشتہ بنا دو، جا کر ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھاؤ، میرے سوکھے سلائس کھا کھا کر تو بور ہو گئے ہو۔ ہاں تو تم بھی شامل ہو جاؤ، اچھا بھلا ماحول ہوتا ہے، بہترین روٹین بنی ہے، سب ہنستے بولتے ناشتہ کرتے ہیں، عبید نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سوئی جاگی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی روٹین لائف گزارنے کے لیے نہیں کی، میرے کچھ خواب، میری کچھ خواہشیں تھیں۔ ٹائی باندھتا عبید ضد ہو کر مڑا۔ تو یار میں نے تمہاری کون سی خواہش پوری نہیں کی؟ ہنی مون منا آئے، سارے خاندان کی دعوتیں کھا لیں، سارا شہر گھوم لیا، میں آفس سے کتنا بھی تھکا ہارا آیا، تم نے کہا باہر چلنا ہے، میں لے کر گیا، آدھی رات تک سڑکوں پر آوارہ گردی بھی کر لی، حالانکہ مجھے اگلے دن آفس بھی جانا ہوتا تھا، صرف اس لیے کہ تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ ہاں تو کیا احسان کیا ہے؟ بیوی ہوں تمہاری، میرا حق ہے۔ تو ثانیہ بیگم میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، اگر فرصت ہو تو کسی دن وہ بھی سن لینا، وہ تلخی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ بس اسی دن سے وہ منہ پھیلائے پھر رہی تھی، عبید نے بھی پرواہ نہیں کی، ماں کی نرم انگلیوں کی تاثیر روح میں اتر رہی تھی، اس نے آنکھیں بند کر لی، سکون آ رہا ہے۔ بہت، بس کریں، عبید نے ماں کا ہاتھ پکڑا، تبھی ارم آئی، ماں کو دیکھا کہ کام ختم ہو گیا ہے تو تیل وغیرہ اٹھانے لگی، مگر سست سی رہ گئی، ماں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، وہ اس سے ناراض تھیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔